جو شخص بیعت نہیں ہوتا وہ ایسا ہے جیسے آوارہ جو جانور ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی کھیت میں بڑھ جائیں. اب جس کھیت میں بڑھیں گے اب ان کو جو ہے کھیت والا جو ہے کوئی ٹنڈے مارے گا, کوئی جو ہے ان کو کھدیڑے گا. ایسے ہی جب ہم کسی سے بیعت نہیں ہوں گے تو ہمیں جو ہے جینے کا سلیقہ نہیں آ سکتا. اور بیعت ہونا جو ہے وہ سنت ہے, یعنی ہم جس سے بھی بیعت ہوئے, جو اللہ والے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, جن کو خلافت ملی ہوئی ہوتی ہے, ان سے ہمیں بیعت ہونا ہے. جو بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمارے مرشد ہوتے ہیں, ہم ان کے مرید ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. اب اس کا کیسے پتہ چلا؟ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو بنا کسی چو چرا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً ایمان قبول کر لیا. اور ایمان قبول کرنے کے بعد دیکھو بیعت تو یہاں سے شروع ہوئی. اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے. جب بیعت ہو گئے اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اگلے دن جو ہے 9 شخص کو جو ہے ایمان میں داخل کرا کر لائے. یعنی 9 لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے کلمہ پڑھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. 9 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اب بتاؤ, یعنی بیعت ہونے کے بعد میں جو ہے وہ دعوت کا کام شروع ہوا. آج کل ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا جو کام ہے یہ ایک فرقہ ہے, بیعت ہونا یہ الگ فرقہ ہے. نہیں, بلکہ بیعت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور جب ہم بیعت ہوں گے, جو چاروں خلیفہ ہیں, تو جو ہے چاروں خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہے, اور چاروں نے جو ہے دعوت کا کام شروع کیا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مرید نہیں بلکہ وہ مراد ہیں, یعنی اللہ کے نبی نے جو ہے ان کو مانگا تھا. اب جب ان کی دعوت شروع ہوئی, اب روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں چلتے تھے تو شیطان بھی جو ہے راستے سے ہٹ جاتا تھا, ایسا ان کا دبدبہ تھا. آج ہم اپنا معاملہ دیکھیں سب کے سب کہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی سے مرید ہیں تو ہمیں کئی سال ہو جائے اس کے پاس جائے, وہ جو اپنے جو ہے مرشد ہمارے ان کے پاس جائے, وہ بھی ہمیں کئی سال ہو جائیں. اب بتاؤ کیسے ہم نفع اٹھائیں گے پھر, کیونکہ جو ہمارے مرشد ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, بلکہ ہمارے پہ فرق پڑے گا جب ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. تو اسی لیے جو ہے بیعت ہونا یہ سنت ہے. ہر شخص کو, ایمان والے کو جو ہے کسی سے نہ کسی سے, جو بڑے ہمارے بزرگ ہیں یا اللہ والے ہیں, عالم حضرات ہیں, تو ان سے بیعت ہونا چاہیے. آج ہم جو ہے اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے کامیابی ہمارے قدم چومے گی. آج ہمیں اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں, بھائی اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, آج ہم اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں, پورے دن اپنے کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہمیں جو اگر مال ہمارے پاس ہے تو ہمیں جو ہے زکوٰۃ کی پرواہ نہیں. اگر کوئی غریب آ کر کوئی سوال کر دے تو اس کو دھتکار کے مارتے ہیں. کوئی مدرسے والا آ کر جو ہے سوال کر دے ہم اسے دھتکار کے مارتے ہیں, حالانکہ وہ اپنا حق مانگ رہا ہے. یعنی کوئی مالدار ہے,
اگر مالدار کو یہ کہہ دے کہ بھئی یہ صدقے کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ آپ کھا لو، بالکل نہیں کھا سکتا۔ لیکن جو وہ دوسرے کی جو زکوٰۃ کھا رہا خود، اب اس سے پوچھ کے دیکھو پھر کہ بھئی یہ جو تو دوسرے کی زکوٰۃ کھا رہا ہے، جو تیرے پہ فرض تھی زکوٰۃ، کروڑوں روپے دباؤ بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے تو اس میں سے جو ہے جو زکوٰۃ فرض ہے تیرے اوپر، اب وہ تو دے نہیں رہا۔ اب بتاؤ یہ غریبوں کا حق مارنا ہے۔ اگر ہر شخص زکوٰۃ دینے پہ آ جائے تو ایک بھی جو ہے آدمی غریب نہیں رہ سکتا کسی بھی قیمت پہ۔ تو اس لیے جو ہے ہم یہ عزائم کریں اور وعدے کریں کہ اگر ہمارے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو ہم جو ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر زکوٰۃ کریں گے ہم ادا، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے ہے، اب اس کے حساب سے جو ہے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب اگر اللہ نے ہمیں 100 روپے دیے ہیں تو یہ اللہ کا ہی تو فضل ہے، کرم ہے۔ اب جو ہے اللہ ہمارے سے 2.5 روپے مانگ رہا کہ بھائی جو تمہیں اللہ نے 100 روپے دیے اس میں سے 2.5 روپے تم میرے راستے میں خرچ کرو۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ جو یتیم ہے، غریب ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، یا مدارس میں جو ہے بچے پڑھتے ہیں غریب غرباؤں کے، وہاں پہ دو، خود جا کر دو تلاش کر کے۔ اب بیچارے جو ہے خود جو ہے مدرسے والے تلاش کر رہے ہیں، اور انہیں بھی جو ہے دھتکار کے مارا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج جو ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اگر مال ہے اور جو ہے وہ مال دیکھو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ آج اگر ہماری کسی کی جو ہے 50 سال کی عمر ہوگی، کسی کی جو ہے 60 سال کی عمر ہوگی، اب کتنی بچی بھائی آگے امید نہیں، لیکن جو ہے 70 سال اب تو اینڈ ہے۔ 70 سال کے بعد جو ہے کیا ہوگا؟ پھر جو ہے ہمارا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر جو ہے وہ مال جو ہمارے پاس ہوگا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عذاب کی شکل میں بنا کے ہمیں عذاب دے گا پھر۔ تو اس لیے جو ہے مال، یہ جو جان ہے اور مال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو اسے، جان کو بھی اور مال کو بھی، یہی تو دو چیز پیاری۔ جتنا ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو لگائیں گے، اتنے زیادہ ہمارے درجے بلند ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہم بیعت نہیں ہوئے تو ہمیں بیعت ہونا ہے۔ اگر ہم جو ہے دعوت کے کام میں نہیں لگے ہیں تو ہمیں دعوت کے کام میں لگنا ہے، کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، خلیفہ سے ثابت ہے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں کہ جو ہے اگر ایک باغ ہے اس کے اندر ایک ہی طرح کے پھول ہیں، اب یہ بتاؤ وہ باغ خوبصورت لگے گا؟ نہیں، بلکہ اگر اس کے اندر رنگ برنگے پھول ہوں گے تو اور زیادہ خوبصورت لگے گا۔ دعوت کا کام بھی کرنا ہمیں، بیعت بھی ہونا ہے ہمیں، اور ولیوں کی زیارت بھی کرنی ہے ہمیں، اور اپنے دنیا کے کام بھی کرنے ہمیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہم جماعت لائن میں لگ گئے تو پھر دنیا اپنے جو ہے گھر کے کام بھول گئے، نہیں، یہ تو اسباب ہے، اختیار کرنا پڑے گا، اسباب سے انکار نہیں، لیکن پورا کا پورا وقت جو ہے ہم دنیا میں ہی دیویں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں جو ہے اپنا کمانا بھی ہے، اللہ کے راستے میں بھی لگنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور اگر پھر جو ہے ہمیں ولیوں کی زیارت بھی کرنی ہے، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف والے ہیں، جیسے صابر پاک ہیں، جیسے بومبے میں حاجی علی کی درگاہ ہے، یہ ان کی زیارت کرنا منع نہیں ہے، بلکہ زیارت کرنی چاہیے۔ اور کس طریقے سے چاہیے؟ اب ہم جب زیارت کریں گے ان کی جا کر تو وہاں پہ ہمیں سجدہ نہیں کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں سجدہ نہیں کرنا، نہ ہمیں کوئی چادر چڑھانی وہاں پہ جا کے،
بلکہ ہمیں وہاں پر جا کر جو ہے جب ہم ان کے مزار شریف پر جائیں گے تو 4 قدم جو ہے پیچھے، یعنی 4 ہاتھ دور پیچھے رہیں گے ہم، اور جا کر وہاں پہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے اور ان کے لیے جو ہے دعا کریں گے۔ اب ہوتا الٹا ہے کہ پہلے جائیں گے ہم چادر چڑھائیں گے، پھول چڑھائیں گے، نہیں، بلکہ یہ جو ہے یہ کام نہیں کرنے ہمیں، جو کام کرنے کے وہ کرنے ہمیں۔ کسی بھی مزار پہ جائیں گے ہم، اور دیکھو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہیں بھی مزار ہے تو وہاں پہ مسجد ملے گی آپ کو، چونکہ جتنے بھی ولی ہوتے تھے وہ جو ہے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ان کی جو ہے جگہ ہی مسجد ہوتی تھی۔ اب جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو ان کی جو ہے قبریں وہیں بنتی تھی۔ تو اسی لیے آپ کہیں بھی اندازہ لگا لینا کسی بھی مزار پر وہاں پہ آپ کو مسجد ملے گی۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، ایک تو نمازیں پڑھنی ہے ہمیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے 5 نمازیں۔ سب سے پہلے ایمان کے بعد جو ہے وہ کیا چیز ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نماز کا ہے کہ تم نماز کے ذریعے جو ہے اللہ سے مدد چاہو۔ کسی ایک بھی ولی نے بتاؤ نماز چھوڑی کیا، یا کسی صحابہ نے یا کسی نبی نے، ایک سے بھی ثابت بتا دو۔ آج اگر ہم جو ہے کسی ولیوں کی جو ہے قبروں پہ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم راستے میں بھی نماز پڑھتے، زیارت تو ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن زیارت کس کی کرنے جا رہے ہیں انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ اب جا کے کیا کریں گے ہم، قبروں پہ جا کے فوراً جو ہے سجدہ کریں گے۔ سجدہ تعظیمی سجدہ بھی کرنا حرام ہے، منع ہے۔ اسی لیے ہمیں جو کام کرنے کے صرف وہ کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہمارا وہاں جانا بھی دین بنے گا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، میں ان کی بات بتاؤں آپ کو۔ اب ان کو خبر لگی، دوست قبیلے کے تھے، ایک دوست قبیلہ تھا تو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اب ان کو خبر لگی کہ مکے میں ایک نبی جو ہے پیدا ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں۔ اب دیکھو فکر کی بات ہوتی ہے، اب انہیں فکر ہوئی تو انہوں نے اپنا سامانیہ سفر شروع کرا۔ جب مکے میں آئے، کیونکہ پیدل کے راستے تھے، پہلے کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے، جب وہ پیدل شروع انہوں نے سفر کرا اپنا، اب جو ہے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ مکے کے اندر آ گئے۔ اب مکے کے اندر آنا اور نبی جی سے ملنا تو ایسا تھا جیسے اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا ہے، اتنا سخت تھا۔ کیونکہ اگر کسی کو پتہ لگ جاتا تھا کفار مکہ کو کہ اللہ کے نبی سے ملنے آ رہے ہیں، اب وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ہے ان کو مارتے تھے۔ اب جب ان کو پتہ لگا تو وہاں کے جو ہے کچھ مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے یوں کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، جادوگر ہے، مجنوں ہے، تم ان کے چکر میں مت آنا، ان کے بہکاوے میں مت آنا، اس لیے تم اپنے کانوں میں جو ہے روئی ٹھوک لو، دونوں کانوں میں، اور ان کی بات مت سننا، کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہی ہو جاوے، جو ان کی بات سنتا ہے وہ نبی جی کا ہی ہو جاوے، وہ مشرکین کہہ رہے۔ نے کہا اچھا، نے کہا ہاں۔ اب ان کو اتنا ڈرا دیا حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو، اب انہوں نے اپنے کان میں روئی دے لی، دونوں کانوں میں۔ اب روئی دینے کے بعد میں کیا کرا، پھر وہ گئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مکے کے جو حتیم ہے اس جگہ، اب جا کے بیٹھ گئے۔ کیونکہ چلو میں اپنی قوم میں بڑا سمجھدار ہوں اور اللہ نے مجھے صلاحیت بھی دی ہے، میں اپنی قوم کا سردار بھی ہوں،
اب جو ہے ان کو کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے ان کو سنائی دے گیا. اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اپنی ادا کر لی, اس کے بعد میں انہوں نے سوچا کہ یہ تو جو ہے کلام بہت اچھا ہے, یہ تو کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا, نہ کوئی یہ جو ہے دیوانہ ہو سکتا, یہ تو اللہ کا کلام ہے, یہ تو سب کلاموں پہ اس پہ فضیلت ہے اس کلام کی. اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی شروع کری. تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ان سے کہ تم جو ہے مسلمان ہو جاؤ. تو فوراً جو ہے وہ ایمان میں داخل ہوئے, ایمان قبول کرا انہوں نے, اور یوں فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی میں ابھی جو ہے اپنی قوم والوں کے پاس جاتا ہوں واپسی, اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو ساتھ لے کے آؤں گا, اور نہیں ہوئے تو بھی واپس آ جاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے دعا کری. کیا کری؟ دعا کری ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے کوئی ایسی دعا کر دیجئے, میرے لیے کوئی دعا کر دیجئے تاکہ جو ہے میری قوم کے لوگ جو ہے مجھے پہچان لے کہ میں آپ کے دورے سے آیا ہوں. اب اللہ کے نبی نے ایک دعا کری ان کے لیے, تو ان کی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی, جیسے لائٹ جلتی ہے دو, اس طریقے سے. تو ان کا چہرہ جو عجیب عجیب سا لگا. اب وہ چل پڑے اپنی قوم کے لیے واپسی اپنے قبیلے میں جانے کے لیے چل پڑے. اب جو ہے راستے میں جا رہے تھے, ان کو خیال ہوا کہ میرا چہرہ تو بڑا عجیب لگے گا ان کو. اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود ہی دعا کری اللہ سے, اور جیسے ہی دعا کری فوراً جو ہے جو ان کی لائٹ تھی وہ فوراً ان کے گھٹنوں میں آ گئی, جو لائٹ سی جل رہی تھی. دیکھو اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ ایمان میں داخل ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے کلمہ پڑھایا, فوراً جو ہے دعوت شروع کر دی. فکر ہوئی گھر والوں کی, اپنے جو ہے گاؤں والوں کی, اپنے شہر والوں کی, اور اب جو ہے اپنے قبیلے میں گئے. اب ان کے قبیلے والے ان کو دیکھ رہے, آپس میں منہ دیکھ رہے, اور پھر جو ہے وہ اپنے سیدھے گھر گئے, اور سب سے پہلے جو ہے ان کو ان کے والد ملے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں. انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. یہ تھا ایمان صحابہ کا. اب جو ہے فوراً والد صاحب نے بھی کلمہ پڑھا. اب پھر جو ہے ان کی والدہ ملی کہ والدہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر والدہ نے بھی کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. یہ تھی قربانی صحابہ کی. اب پھر بیوی کے پاس گئے. اب یہاں سوچنے والی بات ہے, دیکھو ایک بار کو آدمی جو ہے اپنے والد سے جدا ہو سکتا ہے, والدہ سے جدا ہو سکتا ہے, لیکن جب بیوی کا نمبر آوے پھر تو معاملہ ہی کچھ اور بنے گا. اب جو ہے جب اپنی بیوی کے پاس گئے, بیوی سے بھی یہی سوال کرا کہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب جو ہے بیوی نے بھی یہی کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. اب جو ہے سب نے کلمہ پڑھ لیا گھر میں. یہ تھی دعوت. بیعت ہونے کے بعد میں کیا کام شروع ہوا؟ دعوت کا کام شروع ہوا. اور پھر اپنے قبیلے والے کے پاس گئے سب کے. کچھ نے جو ہے آپ کی بات کو مانا اور کچھ نے نہیں مانا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ تم دعوت جو ہے دیتے رہو. پھر ان کے لیے دعا کری اور پھر وہ واپس گئے. پھر اپنے سب قبیلے والوں کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے. پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا. یہ تھی محنت. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے دعوت کا کام, بلکہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ نبیوں والا کام ہے.
آج ہم اپنے گھر میں جو ہے بیٹھ کر کتنا بھی جو ہے لا الہ الا اللہ کریں گے، کوئی ہمیں دیوانہ نہیں کہہ سکتا، کوئی مجنون نہیں کہہ سکتا، لیکن جب اپنا کام چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر بازاروں میں جا کر کہیں گے لوگوں اللہ کے راستے میں نکلو، جب کہیں گے تو پاگل ہو گیا، اس سے تو کوئی ہلا نہیں رہا۔ یہ ہے دعوت کا کام۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں بیعت ہونا ہے، جو ہمارے یہاں اللہ والے ہوں، جو ہماری نظروں میں اور جو ہے پورے شہر کی نظروں میں اللہ والے ہیں، ان سے بیعت ہونا ہے۔ اور بیعت ہونا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ضروری بہت بیعت ہونا۔ اور دوسرے نمبر پہ دعوت کا کام ہے، اور ولیوں کی زیارت کریں، لیکن زیارت اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ جیسے بتایا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم جائیں گے زیارت کرنے تو پھر ہم آپ کو وہ طریقہ بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے اگلی ویڈیو انشاءاللہ آئے گی ہماری، اور آپ جو ہے بھلے ہی پورے دن کام میں مشغول ہیں، لیکن جیسے آپ کو وقت ملا تھوڑا سا جو ہے ویڈیو سنو تم ہماری، تو انشاءاللہ جو آپ کو بھی نفع ہوگا اور ہمیں بھی نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔